ترتیب کے اعتبار سے 80ویں اور نزول کے اعتبار سے 24ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 42 آیات ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 میں عبس و تولی کا لفظ آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، بس اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ عبسہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبسہ کی یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اور ان سے دریافت فرماتے تھے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو نابینا ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا یہ خود قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات کبھی بھی کلام پاک میں بیان نہ فرماتے جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ پاک کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بہت سے چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔